اسی حق دیا حق دی پیروی کرنے عدل کرنے اساڈے چہرے چمکتے ہون گے اساڈے چہرے روشن ہون گے اساڈے چہرے منور ہون گے او مسلمان سن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل سنہ اور جلیل القدر صحابی ہے امام الانبیاء کا فرمان رب کائنات کے پیارے محبوب نے فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل سنہ فرمایا جنہاں دے چہرے چمکتے ہون گے وہ اہل سنت ہون گے صرف اہل سنت کا پڑھے بڑی ذمہ داری کا نام رکھنا گا فرمایا جنہاں دے چہرے چمکتے ہون گے وہ اہل سنت ہون گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سونے نبی امام الانبیاء نے فرمایا اور سونے نبی نے فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل الجماعت والسنہ فرمایا جنہاں کے چہرے چمکتے ہون گے وہ اہل سنت والجماعت کی جماعت ہوگی اسانے مسلم کی ترجمانی اور زبان مصطفیٰ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سونے نبی امام الانبیاء نے فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ اہل سنہ والجماعہ فرمایا کہ جنہاں دے چہرے چمکتے ہون گے وہ اہل سنت والجماعت کی جماعت ہوگی اہل سنت کی جماعت ہوگی جنہاں دے چہرے چمکتے ہون گے تے اس واسطے اسی کہنے زندگی دا کوئی تے معیار ہونا چاہیے زندگی دا کوئی تے معیار ہونا چاہیے سارے مل کے دینا بولو کوئی مشکل نہیں آسان ہے فرمایا کہ زندگی دا کوئی تے معیار ہونا چاہیے زندگی دا کوئی تے معیار ہونا چاہیے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی زندگی دا معیار ہونا ہے کوئی کہتا ہے میری زندگی دا معیار دولت ہے کوئی کہتا ہے میری زندگی دا معیار علم ہے کوئی کہتا ہے میری زندگی دا معیار کوٹھی دے بلڈنگ ہے اور بنگلہ ہے کوئی کہتا ہے میری زندگی دا معیار اولاد ہے مسلمان سن اہل سنت والجماعت کی زندگی دا معیار کی ہونا چاہیے بس اللہ دے حبیب نال ادھر لوگ ادھر بول کے بزرگاں لوگ معافی ہے نوجوان مل کے بولو بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے زندگی دا کوئی تے معیار ہونا چاہیے زندگی دا کوئی تے معیار ہونا چاہیے بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال سانو ابو بکر عمر نے دسایا سانو ابو بکر عمر نے دسایا بس یاراں نال یاراں میزار ہونا چاہیے بس یاراں نال یاراں میزار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال سنیو تو مبارک ہوئے بڑے بڑے مقدرہ دے نال کرو
73 فرقے ہون گے 73 فرقے ہون گے مسلمان اپنے مقدرہ دے نال کر میں عقیدے دی اندر نہ چل ملودا کر کرانگا مسلمان سن ایمان دا کر اپنے مقدرہ دے نال کر اللہ نے تینوں سچا تے سچا عقیدہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ عطا فرمایا کہ جناب والا 73 فرقے ہون گے اور جناب والا کلوں فی النار اور سارے دے سارے جہنم وچ جان گے جہنمی ہون گے الا ملت واحدہ فرمایا کہ ایک فرقہ ایک جماعت ایسی ہوے گی جڑی جنت وچ جاوے گی 73 فرقے جہنم وچ جان گے عزیزان گرامی اس گل تے روک کے میں تانوں جناب والا اے میں سناواں اور میں جناب عرض کراں یہودیاں دا فرقہ اس فرقے دے اندر شامل نہیں عیسائیاں دے فرقے اس فرقے دے اندر شامل نہیں اور بعد کہندے نے کہ جناب والا 4 ائمہ اربع اور انہاں دے الگ الگ فرقے نانا او بھی اس فرقے دے اندر شامل نہیں او بھی اہل سنت و جماعت دے اور جناب والا زمرے وچ نے اور اس جماعت دے اندر جناب والا شامل نے ساڈے ائمہ اربع بھی اہل سنت و جماعت دے اندر شامل نے اور فروعی مسائل دے اندر فرقہ نہیں ہوندا فرقہ او ہوندا ہے جڑا عقیدے تے ہوندا ہے عقیدے تے ہوندا ہے عقیدے تے ہوندا ہے عزیزان گرامی اور سرسورے نبی نے فرمایا کلو فی النار سارے فرقے جہنم میں جان گے ایک فرقہ بچے گا اور الا ملت واحدہ فرمایا کہ ایک فرقہ ایسا ہوئے گا جڑا جنت وچ جاوے گا جڑا جنت وچ جاوے گا عزیزان گرامی صحابہ کرام نے عرض کیتا سونیا او کیڑا فرقہ ہوئے گا جڑا جنت وچ جاوے گا فرمایا کہ اور فرمایا الناجیۃ منہا واحدہ اور ایک فرقہ جڑا نجات والا ہوئے گا نجات فرمایا عرض کیتا سونیا او کیڑا نجات والا فرقہ ہوئے گا اور او دی پہچان کی ہوئے گی او دی نشان کی ہوئے گی ترمذی شریف کے اندر نبی سے سونے نبی نے فرمایا اہل السنہ والجماعہ ترمذی شریف کے اندر نبی سے فرمایا کہ وہ فرقہ جڑا ہوئے گا مسلمان اور اہل سنت و جماعت وچ اور رہن والے ہو تانوں مبارک اپنے مقدرہ دے نال کرو سونے نبی نے فرمایا او فرقہ اہل سنت و جماعت دا فرقہ ہوئے گا مسلمان سن مسلمان اپنے مقدرہ دے نال کر سونے نبی نے فرمایا جنتی فرقہ اور جنتی جماعت اہل سنت و جماعت دی جماعت ہوئے گی پھر سو صحابہ کرام نے عرض کیتا اگیوں کے ساری آسانی بات ہے میرے وقت توجہ دیدان گرامی مسلمان صحابہ کرام نے عرض کیتا سونیا اہل سنت و جماعت کیے اہل سنت و جماعت کنوں آکھدے نے اہل سنت و جماعت کی پہچان کیے عزیزان گرامی ہر بندہ رٹا لانگا ہے اسی سنیاں عزیزان گرامی اور بعد کہنے کہ نہ کیا کرو کوئی پوچھے تسی کون جے ہوا سماکم المسلمین تسی کیا کرو اسی مسلمان نانا سونے نبی دے غلاموں اے بھج کج کے سینہ کان کے کیا کرو اسی سنیاں اہل سنت و جماعت اسی سنیاں عزیزان گرامی صحابہ کرام نے عرض کیتا سونیا اے دسو اہل سنت و جماعت کنوں آکھدے نبی پہچان کیے اے کون نے اہل سنت و جماعت اور سنی کون نے اور عزیزان گرامی بے شمار مقامات اے حدیث مبارکہ موجود ہے سونے نبی امام الانبیاء نے فرمایا
مسلمان عزیزان گرامی مسلمان تھی لیکن اور اہل سنت و جماعت کا اظہار کرنا ایک ضروری ہو گیا ہے. اور ایک تابعی جن کا نام یعمر بن یحییٰ، وہ تابعی صحابی نہیں، صحابہ کا آخری دور ہے، یعنی چند صحابہ اکرام کائنات کے اندر موجود سن. تابعی نہیں، یحییٰ بن یعمر اور تابعی نہیں، اور انہاں نے بصرہ دے وچ اور ایک شخص پیدا ہو گیا، ایک شخص آ گیا اور انہیں آ کے اور لوگوں کو برگلانا شروع کر دیتا. اندر کھاتے بظاہر کلمہ بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ بھی پڑھتا ہے تے نمازاں بھی بڑی پابندی دے نال اور آقا دی بارگاہ وچ کثرت دے نال درود پاک بھی پڑھتا ہے. تے انہیں اسے جناب والا لباس پا کے یہی لباس پا کے لوگوں کو ورگلانا شروع کیتا. ورگلاندیاں اور ایک جماعت بن گئی. تے وہ تابعی بڑا پریشان ہویا تے ویکھدا ہے نمازاں بھی بڑی پابندی دے نال اور روزے بھی رکھدا ہے تے روزے بھی یہ جماعت پوری رکھدی ہے اور بڑی محبت کردی ہے اور جناب لمبیاں اور رات کو قیام بھی کردے نے. تے چند ایسیاں گلاں نے بلکہ ایک گل ہے جڑے اصل مینوں چنگی نہیں لگ رہی اور لہذا اور یہ دا کوئی حل ہونا چاہیے ہے. عزیزان گرامی اس دل دے اندر خیال کردیاں سوچدیاں دل دے اندر خیال آیا کسے صحابی دے نال ملاقات ہونی چاہیے. عبد الاحد بن عبد الرحمن مجرا تابعی نو نال لیا کہندا ہے کہ چلیے مدینے شریف جا کے عمرہ کر کے آئیے. عزیزان گرامی بڑی توجہ دے نال لوگ کہندے نے کہ مسلمان کیا کرو. عزیزان گرامی کہندا ہے اسی جناب والا دنیا المختصر تو میں اسی چل پئے اسی ٹر پئے جناب والا چلدیاں اساڑے دل دے اندر خیال سی کوئی صحابی ملے اور اودوں کو جناب والا رہنمائی لئیے. اے حدیث پاک مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے. عزیزان گرامی وہ کہتے ہیں کہ جناب والا سانو کوئی صحابی ملے اودوں اسی جناب والا دل گل کریے سانو کوئی رہنمائی ملیے اور سانو کوئی تسکین تے سکون نصیب ہوے. عزیزان گرامی بڑے پریشان نے چلدیاں جدوں مکہ المکرمہ دے پہنچے نے اور کعبے شریف دے قریب پہنچے نے انہاں دیاں نظراں پہ گئیاں حضرت عبداللہ ابن عمر دے صحابی رسول دے نظر پہ گئی اور فوراً جا کے اور ملنے میں اور بڑی محبت دے نال اور بڑی عقیدت دے نال مل کے عزیزان گرامی سونے نبی امام الانبیاء دے پیارے صحابی کی بارگاہ میں عرض کیتا سونیا اسی اس گل تو پریشان بصرے دے اندر اور ایک جماعت بن گئی ہے اور جنیاں نمازاں بھی پڑھدیاں نے اور جناب قرآن دی تلاوت بڑی سونی تے کثرت دے نال کردے نے اور عزیزان گرامی زکات بھی دیندے نے اور حج واسطے بھی جاندے نے بلکہ جماعت دے نال حج تے عمرے تے جاندے اور بڑے قرآن پاک پڑھدے نے. اور سونیا ایک گل سانو چنگی نہیں لگی اور سونے نبی دے غلام پیارے صحابی نے فرمایا کہ دس صحیح کیڑی گل ہے جڑی تینوں چنگی نہیں لگی. عرض کیتا سونیا سانو یہ گل چنگی نہیں لگی اور وہ کہندے نے نعرہ تکبیر استاد العلماء مولانا اسلام حضرت علامہ الحاج محمد یوسف صدیقی صاحب جڑے اساڈی تنظیم دے بہت عظیم رونق نے. اللہ تبارک و تعالی نے عمر علم عطا فرمائے. میں عرض کرنا چاہتا کہ تابعین دونوں تابعین بصرہ تو چلے تے مکے وچ آ گئے. صحابی رسول دے کول پوچھدے نے کہ اساڑے کول بصرہ دے اندر ایک بندہ سی پھر انہیں
پوری جماعت بنا لے تے وہ بظاہر قرآن دی تلاوت کثرت دے نال کر دے بڑا سونا قرآن پاک پڑھ دے تے نمازاں بھی بڑیاں لمبیاں پڑھ دے تے واضح و نصیحت مختلف مقامات جا کے کر دے لیکن ایک گل میں چنگی نہیں لگی آپ نے فرمایا کہ کیڑی گل آج کر دے کہ کوئی گل ہوئی ہوئے یا کوئی واقعہ ہوئے وہ کہندے ہیں کہ یہ واقعہ تو بعد جی میں آسانوں پتہ لگتا ہے تے ای میں رب نو بھی ای میں پتہ لگتا ہے جنہوں قدریہ کہندے ہیں جی میں آسانوں پتہ لگتا ہے تے انہاں رب نو بھی ای میں پتہ لگتا ہے اور یہ گل آسانوں چنگی نہیں لگی تسی رہنمائی مسلمان ہے بلکہ تسی کیا کرو اسی سنی ہیں اہل سنت والجماعت اہل سنت بلکہ یہ دسنا ضروری ہے اہل سنت والجماعت امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے یہ راوی حضرت ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ سونا نبی امام الانبیاء تشریف فرما نے صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے ہوں انہوں اندازہ لین بڑے توجہ دلا سماعت فرماؤ سونا نبی امام الانبیاء تشریف فرمائے صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے تے سونے نبی امام الانبیاء نے فرمایا قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم سونا نبی تشریف کھڑے ہو کے جناب ارشاد فرمایا فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آنا اے پیارے صحابہ تسی جان دے ہو میں کون سبحان اللہ سونے نبی نے فرمایا کہ پیارے صحابہ امام ترمذی نے نقل فرمایا اے پیارے صحابہ من آنا تسی جان دے ہو میں کون حالانکہ سارے صحابہ جان دے سارے صحابہ پہچان دے سونے نبی نو بھی پتہ ہے کہ سارے صحابہ میں جان دے سارے صحابہ نے عرض کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے تسی اللہ دے رسول ہو تسی اللہ دے رسول ہو صحابہ کرام نے سارے نے مل کے عرض کیتا سونے تسی اللہ دے رسول ہو عزیزان گرامی سونے نبی امام الانبیاء نے فرمایا آج میں ہور طریقے دے نال میں اپنا تعارف کروانا چاہنا
گرامی سونے نبی امام الانبیاء دا تعارف عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو سکتا سی، لیکن رب نے بھی یہی فرمایا محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ دے رسول نے، اور اتنا کافی سی، لیکن سونے نبی امام الانبیاء نے فرمایا اور میری جناب والا نسل دے اور میری جناب والا اور میرے خاندان دے اعتراض کرنے والے کچھ لوگ پیدا ہو گئے نے، انہوں نے میں سنان واسطے اپنا پورا تعارف کروایا ہے، اور میں بھی عزت والا نبی ہاں، میرا والد عبداللہ بھی بڑے ادب تے احترام والا، میرا دادا عبد المطلب بھی ادب تے احترام والا، عزیزان گرامی اس واسطے میں پورا تعارف کروایا، اور اسی طرح سونے نبی امام الانبیاء دے غلام تواڈے کول کوئی بندہ پوچھے تسی کون جے، اور اسی کیا کرو مسلمان نہیں بلکہ یہ کیا کرو اسی اہل سنت و جماعت۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماندے نے کہ پہچان جنہوں دسنی ہوئے تھے اہل سنت و جماعت سنی ہونی پہچان دسیا کرو، اور جہاں اغنیت الطالبین دے اندر بڑا ساڑھے 11ویں والے پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی فرماندے نے کہ اسی اہل سنت و جماعت یہی ایسی جماعت ہے اور جڑی جنتی جماعت ہے، جڑی جنتی جماعت ہے اہل سنت و جماعت کی جماعت۔ الحمدللہ صحابہ دے نال بھی پیار کرنے ہاں، اہل بیت دے نال بھی محبت کرنے ہاں، تے پھر اساڈا وہی طریقہ کہ سونے نبی امام الانبیاء نے فرمایا کہ سنی کون ہے، فرمایا آنا علیکم اليوم اصحابی، فرمایا آج کیونکہ یوم کے پہلے الف لام آ جائے تو اس کو مراد جناب موجودہ دور ہے، فرمایا آج دے دہاڑے آج دے دور دے اندر، اور جناب والا پہچان تواڈی سنیاں دی کیے، فرمایا اصحاب، اور فرمایا انا علیکم اليوم، ایک مقام کہتا ہے یوم علیکم یوم اور صحابی، اور اس مقام جایا فرمایا اور فرمایا کہ علیکم اليوم اصلا صحابی، فرمایا آج اور جڑا گزرا ہوا دور جاری ہے موجودہ دور جاری ہے، فرمایا وہ لوگ سونے نبی نے نقش قدم پہ چلیں گے، یہ صحابہ سنت و جماعت کی جماعت ہو رہے گی، اور وہی جنتی جماعت ہو رہے گی، اور اس واسطے اسی جنتی جماعت ہونا ثبوت، اور جناب گلی گلی بازار بازار اور اسی ہر جگہ تے محفل میلاد کرنے ہاں، اسی سنی ہونا ثبوت دینے ہاں۔ الحمدللہ صحابہ نے میلاد منایا، کیوں؟ اور انبیاء نبی امام الانبیاء نقش قدم پہ چلنا، صحابہ نقش قدم پہ چلنا، یہ سنی ہونے کی دلیل ہے۔ صحابہ اسی بھی ہر مساجد تیار کری میلاد منا رہے ہیں۔ آخری جناب اور عرض کر کے کام ختم کرانگا، عزیزان گرامی مسجد نبوی دا صحنے کہ 10 صحابہ اکرام کا ذکر آنگا ہے، 10 صحابہ اکرام مسجد نبوی دے صحنے بیٹھے ہیں، جن دے وچ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی موجود ہیں، اور گلاں باتاں پہ کرتے ہیں، گلاں کر رہے ہیں، چل دیاں سونے نبی امام الانبیاء قریب تشریف لے کے گئے، مسلمان ذرا غور کر اپنے مسلک سے اپنے عقیدے تے نال کریا کر، اللہ نے دل سچا دے سچا عقیدہ عطا فرمایا ہے، فرمایا کہ صحابہ کرام 10 صحابہ کرام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، سونا نبی امام الانبیاء اور جناب خرامہ چلدیاں صحابہ دے کول پہنچے نے، صحابہ دے قریب پہنچے نے، سونے نبی امام الانبیاء نے فرمایا اے پیارے صحابہ کی پہ کر دے ہو اپنے انداز جناب میں اب کیا کرنا، اور اے پیارے صحابہ کی پہ کر دے ہو کی گلنا باتاں پہ کر دے ہو، ایک صحابی رسول اگے پڑھ کے ہر کرتے نے کہ سونیا او تواڈا میلاد پہ بیان کر دیا، میلاد دیاں گلاں پہ کرنے او سونا نبی کہنے
جڑا صحابہ کرام دا عقیدہ اہل بیت جناب صحابہ دا عقیدہ اور جناب تابعین دا عقیدہ اولیاء کرام دا عقیدہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا بھی وہی عقیدہ ہے اس واسطے اسی میلاد منانے صحابہ نے میلاد منایا اور تسی بھی منایا کرو میلاد منایا کر رج رج کھا